بسم اللہ الرحمن الرحیم من یہدی اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ صدق الہ العالمین۔ جسے اللہ ہدایت فرما دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی مرشد یعنی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گے۔ حقیق عرفان میں آپ تمام سامعین اور ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزان محترم، آج ہم حقیق عرفان کے پروگرام اسماء الحسنی یعنی مظہر صفات خداوندی میں کے گلدستہ سے جس اسم صفاتی کو سجا کر لائے ہیں وہ ہے یا رشیدو۔ لفظ رشید رشد سے نکلا ہے، اور فیروز اللغات صفحہ 711 کے مطابق رشد عربی اور اردو زبان میں مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہدایت، ہوش سنبھالنا، بالغ ہونا، سچائی کے ہیں۔ اور رشید یہ بھی عربی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہدایت یافتہ یا ہدایت کیا ہوا، تعلیم یافتہ یا تربیت یافتہ، سیدھی راہ دکھانے والا یا پانے والا، اور خدائے بزرگ برتر کا ایک صفاتی نام یا رشید ہو۔ پہلا سوال ہے کہ ہدایت کی دو متضاد قسم ہیں، ایک راہ حق یعنی راہ راست اور دوسرا ہے باطل۔ دونوں کا دعویٰ ہے کہ وہ صحیح راہ پر چلانے یا دکھانے والا ہے، لیکن یہ کیسے ثابت ہو کہ کون حق کا راستہ دکھاتا ہے اور کون باطل کا، اور اس کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا؟ عزیزان محترم، اس متضاد کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہی سرچشمہ ہدایت ہے، وہی سرچشمہ رشد ہدایت ہے، ہمیں اپنی کتاب مقدس میں سے رہنمائی حاصل کرنے میں مدد فرمائیے، آمین۔ جو واقعات پیش خدمت ہے وہی دو متضاد رہنما، ایک رب تعالیٰ کی ذات اقدس ہے جس نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کے مانند بنایا اور ہر حال میں انسان کی بہتری کا خواہاں ہے۔ دوسرا جس کا اصل نام لوسیفر، اس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں، یعنی جسے شیطان یا ابلیس، جو خدا اور انسان دونوں کا ازلی دشمن ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسی سوال کے مطابق کہ دونوں کا جب ازلی دشمن ہے، یعنی ازل سے ہے یہ لوسیفر، جب اسے نکال دیا گیا تھا وہاں سے، پروردگار نے اپنے قرب سے اسے خارج کر دیا۔ تو ایک آیت ہے سورہ بقرہ اور اس کی 35ویں آیت میں کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ پہلا پارہ ہے دوسرا سورہ اور آیت ہے 35۔ اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو، اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ ترجمہ ہے عرفان القرآن کا، پروفیسر طاہر القادری مترجم ہیں صاحب اس کے، اور اس میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ان کی بیوی کا ہے۔ قرآن شریف جو 30 پارہ اور 114 سورت پر مشتمل ہے، اور کہا جاتا ہے 6666 آیتیں ہیں، لیکن عزیزان محترم میں نے جتنی بھی قرآن کا مطالعہ کیا اس میں 6666 آیت ہے ہی نہیں، کم ہے۔ تو اگر وہ قرآن جو 6666 آیت والی ہے وہ آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ کس کمپنی نے چھاپا ہے اور ترجمہ کس نے کیا، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ 6666 آیتیں نہیں ہیں، بلکہ 6300 کے لگ بھگ، 300 سے بھی کم آیت ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں جتنے کا بھی ترجمہ دیکھا اس میں کہیں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیت میں، عربی آیت میں حوا کا نام ہی نہیں، حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں ہے، تو پھر یہ آپ نے نام کہاں سے لیا؟ ایک
دوسری بات یہ ہے کہ پورے قرآن کا جب مطالعہ کریں گے تو بہت ہی کم مقام پر ہمیں ایسی چیزیں نظر آئیں گی۔ ترجمے میں تو تفسیر لکھنے والوں نے تو لکھا ہے کہ ہوا ہے ان کا زوجہ کا نام تھا، لیکن کہاں سے لیا آپ نے؟ عزیزان محترم، ہم اس کی تفصیل جاننے کے لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے زوجہ کا تذکرہ کہاں ہے، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی معرفت توریت مقدس، اس کا پہلا سورہ پیدائش، اس کی دوسری رکوع کی 7، 8، 9، 15، 16 اور 17 آیت کے ہم تلاوت کریں گے، دیکھیں گے اس میں کیا مرقوم ہے۔ آئی ساتھیت میں دیکھیں، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ 8ویں آیت میں ہے کہ خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ 9ویں آیت میں خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے میں اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں حیات اور درخت، یعنی حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ یہاں غور طلب ہے کہ رب العالمین نے تمام درخت اگائے، لیکن حیات کا درخت اور نیک و بد کا درخت اس کو لگایا۔ اب یہاں سے امتحان شروع ہو رہا ہے۔ لگانا اور اگانا میں فرق ہوتا ہے۔ اب ہم 15ویں آیت کی جانب چلتے ہیں کہ ابھی اس میں کہیں بھی حوا کا تذکرہ نہیں کیا، صرف آدم کا تذکرہ، انسان کا تذکرہ ہو رہا۔ اب آئیے، خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا اور اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ 2 کام سونپا خدا نے اسے، کسے؟ حضرت آدم اسلام کو۔ پہلی تو بات تھی، یعنی 3 کام دیے تھے۔ ایک کام شروع میں رکھا کہ تمام جانوروں کے نام بتائے، جتنے بھی جانور پروردگار نے بنائے تھے وہ سب حضرت آدم اسلام کے سامنے رکھ لائے۔ جوڑی وہ جانور آئے، حضرت آدم اسلام نے ان کے نام بتائے، اور وہ تمام نام آج بھی وہی ہیں جو رکھے تھے حضرت آدم اسلام نے۔ پھر دوسری 2 ذمہ داری سونپی تھی، باغبانی اور نگہبانی، یعنی اس باغ کی نگہبانی، دیکھ بھال کرنا اور اس میں کام کرنا، اور اس باغ میں رہنے کے لیے قیام اور طعام فری تھا۔ کھانے کے لیے کیا کہا کہ ہر درخت کا پھل جیسا چاہو کھا سکتے ہو، پینے کا تذکرہ نہیں ہے نا غور طلب کہ پینے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھل میں اتنا رس ہوتا ہے کہ اسی سے پیاس بجھ جاتی تھی۔ ممکن ہے پانی پیا ہوگا لیکن پینے کا تذکرہ نہیں ہے۔ ابھی ہم 15ویں آیت کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور خدا نے باغ عدن میں رکھا، اس کے باغبانی نگہبانی کرے۔ اور 16ویں آیت میں ہے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے۔ 17ویں آیت میں اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا۔ اب یہاں ممانعت آ گئی، اسی بات کو جو قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت 35 میں ہے کہ لا تقرب الشجر، اس درخت کے قریب مت جانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ یہاں بات ایک قابل غور ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت آدم اور حوا نے گندم کھانے کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے، ٹھیک؟ آپ نے بھی پڑھا سنا ہوگا، ہم بھی بچپن سے پڑھتے آئے، یہ عمر گزر گئی، اب بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ جنت میں وہ گندم کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، سر تسلیم خم۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ خدا کا کیسا عدل ہے، دنیا جو ناقص جگہ ہے، یہاں کی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی، سب نیست و نابود ہو جائے گی۔ جو بالکل ہی پست جگہ ہے، صرف یہاں پر انسان کو اس کے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو جہاں کا گندم کھا کر اولاد آدم تو جنت میں چلے جائے، اور جو وسیلہ اولاد ہے یعنی آدم اور حوا، اس کو جنت کا گندم کھانے پر نکال دیا گیا۔ یہ بات عقل سے بعید ہے، عرفان سے بعید ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یوں تو جنت میں جانے کی سب کو تمنا ہے، خدا کرے سب جائیں، لیکن وہاں اگر کھائیں گے تو کیا پھر نکال دیے جائیں گے؟ یہ بات آپ ذرا ہمیں تفصیل سے کبھی ہو سکے تو کبھی بتائیے گا کہ کیا واقعی گندم کھایا تھا یا کیا کھایا تھا؟ جنت کا پھل کھانے سے نکال دیے گئے تو اور بھی تو پھل کھائے تھے۔ یہ ہم آگے چلیں گے پھر، لیکن آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں، آیت میں گندم کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ توریت مقدس میں۔ درخت کے پھل کے بارے میں کہا گیا ہے، اور گندم پھل نہیں ہے، اناج ہے۔
اگر گندم ملیں گے تو پھل نہیں ہے، وہ اناج ہے۔ کتاب مقدس میں بھی کہا گیا پھل کے طرف اشارہ ہے۔ کسی اور اچھا یہ ہمارے موضوع بحث نہیں ہے کہ ہاں وہ پھل کھایا تھا، گندم اناج یہ کا، یہ نہیں، بلکہ اصل ہم اس طرف چلتے ہیں کہ گندم یا کسی اور اناج کا ذکر تو ہے نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم اسلام کو حکم دیا تھا کہ لیکن تو نیک اور بد کے درخت کے جو پہچان ہے اس درخت کو کبھی نہ کھانا، یعنی اس درخت کے پاس نہ جانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ پھر خدا نے فرمایا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو پھر ایک دن حضرت آدم پر گہری نیند طاری کر دی، اور اس کے بائیں جانب سے، قرآن کے تفسیر کے مطابق کہ بائیں جانب سے، لیکن یہاں کہ پسلی سے، کوئی بات نہیں، چلتے ہیں، ان کے قلب کے نزدیک سے ایک پسلی کی ہڈی نکالی، اور اس ہڈی سے ان کو حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا۔ دونوں باغ میں بے لباس رہتے تھے، رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق قیام اور طعام کرتے اور آپس میں رہتے، کبھی شرماتے نہ تھے۔ عزیزان محترم، عزیزان من، تو اب اصل رشد و ہدایت کس کی جانب سے تھی؟ رب تعالیٰ ہی کی جانب سے۔ یعنی جب تک حضرت آدم اسلام یا حوا علیہ السلام دونوں پروردگار عالم کے حکم پر عمل پیرا رہے، حکم کے مطابق چلتے رہے، صحیح تھے، ایک دن ایسا ہوا کہ ابلیس، جسے رب تعالیٰ نے اس نے چاہا تھا کہ میں رب تعالیٰ سے اونچا اپنا تخت بنانا چاہا، جو راندہ درگاہ رب العزت ہوا تھا، جس نے آدم اور حوا کے تخلیق سے پہلے آسمان میں بغاوت کی تھی، اور اسی جرم میں میکائیل فرشتے کے ذریعہ خدا نے اسے آسمان سے زمین پر دھکے دے کر دھتکار کر پھینک دیا، نکال دیا گیا وہاں سے، تو وہ فضا میں معلق رہتا تھا۔ اسی ابلیس نے موقع پا کر سانپ کے ذریعہ اسی پھل کے متعلق بڑی عیاری اور مکاری سے کلام خدا میں آمیزش کر کے حضرت حوا علیہ السلام کو شک میں ڈال کر بہکا دیا کہ نہیں، جس دن تم اس درخت کے پھل کھاؤ گے خدا کے مانند ہو جاؤ گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اور سانپ کل دستی جانوروں میں سے جن کو خدا تعالیٰ نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ جبکہ رب العالمین نے کہا تھا تم جہاں سے چاہو جو چاہو پھل کھا سکتے ہو۔ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درخت کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، ہاں، پر جو درخت اس باغ کے بیچ بیچ میں ہے، اس کے وسط میں ہے، اس کے پھل کے بابت خدا نے ہمیں بتایا تھا کہ اسے نہ کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے، نہ اس درخت کے قریب جانا، نہ چھونا اور نہ کھانا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم نے اس میں سے کھایا یا کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تو تم خدا کے معنی نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما ہے، بہترین ہے، معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو وہ اس کے بہکاوے میں آ کر اس پھل میں سے لیا اور خود بھی کھایا، اور حضرت آدم اسلام نے اپنے شوہر کو بھی کھلا دیا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ برہنہ ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں تیار کی بنائی۔ جب ٹھنڈے وقت میں رب العالمین اکثر ان سے گفتگو کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، حسب معمول آئے اور آواز دی، اے آدم تو کہاں ہے؟ تب حضرت آدم اسلام نے کہا کہ میں نے باغ میں آپ کی آواز سنی، پر میں خوفزدہ تھا۔ خدا جو رشید ہے، اور خدا نے ہی اسے کہا، پوچھا کہ کس بات کا خوف ہے، تو کیوں خوفزدہ ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ میں بے لباس ہوں، برہنہ ہوں، ننگا ہوں، اسی لیے ہم نے اپنے آپ کو آپ کی نگاہ سے بچاتے ہوئے درخت کے پتوں میں چھپا لیا۔ تو خدا نے پوچھا کہ تجھے کس نے کہا کہ تو برہنہ ہے، بے لباس ہے؟ ارے تو کیا تو نے اس درخت کا پھل تو نہیں کھا لیا جس کے بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ نہ کھانا؟ تب حضرت آدم اسلام نے کہا، یہ عورت جس کو آپ نے میرے سنگ کیا ہے، اس کی وجہ سے میں نے کھایا۔ تو خدا تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام سے پوچھا سوال کہ یہ تو نے کیا کیا؟ حضرت حوا نے بھی سر جھکا کر بظاہر اپنے شوہر کی نقل کی، جیسا حضرت آدم نے حوا پر ڈال دی، حوا نے بھی سانپ پر ڈالی، لیکن سچ بتا کر، سب کچھ سچ ساری بتا دی۔ کہا کہ سانپ نے مجھے بہکایا تو میں نے کھایا۔ تب خدا تعالیٰ تینوں کو سزا دی، حضرت آدم اسلام کو بھی، حوا علیہ السلام کو بھی، اور ابلیس کو بھی،
لوسیفر اس کا اصل نام تھا، لیکن اس کی حرکت کی وجہ سے بھلاسا ہوا، رانہ درگاہ ہو گیا۔ اسی سے ابلیس، الف کے نیچے زیر ہے، یہ زبر سے کبھی نہ پڑھیں اسے، اب نہیں ہے، اب کہتے باپ کو۔ اور ابلیس وہ ہے جو دھتکارا ہوا رانہ درگاہ، جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی، دھوکے باز ہے۔ تو جو بھی کلام، یہاں ایک فارمولہ دیا خدا نے کہ جب بھی جو بھی کلام خدا میں آمیزش کر دے، سمجھ لینا وہ ابلیس ہے، جب بھی۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں کہ نکلنے کے لیے حکم صادر فرما دیا، جیسا کہ ہم نے آپ سے آغاز میں کہا تمام واقعات دو متضاد رہنما سے ملتے ہیں۔ رہنما بھی دو متضاد ہیں، ایک رب تعالیٰ اقدس جو رشید اعلیٰ ہے، اس سے بڑا کوئی رشد ہدایت دینے والا نہیں، جس نے اپنی ہی شبیہ صورت پر انسان کو بنایا، جو ہر حال میں انسان کی بہتری کا خواہاں ہے۔ تو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے لیے ایک جانور ذبح کیا، اس کے کھال کا یعنی چمڑے کا لباس دونوں کو عطا کر کے اوپر سے نیچے کی طرف آنے کا حکم دیا۔ اور وہ شیطان دوسرا رہنما، جو اس نے بے رہنمائی کی، غلط رہنمائی کی، درست رہنمائی رب تعالیٰ ہے، خدا ہے، وہ وہی رشید ہے، اور دوسرا یہ شیطان ابلیس ہے۔ اس ایک اور آیت مجھے قرآن شریف کی یاد آ گئی یہاں پر۔ آپ جب سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں جائیں گے، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اکثر لوگ علی العظیم پہ ختم کر دیتے ہیں، وَهُوَ العلی العظیم۔ اس کے بعد جب پڑھیں گے اللہ، وہاں پر ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من النور الی الظلمات۔ اس کی بعد جب آیت چلتے چلیں گے تو ہم دیکھیں گے وہاں باقاعدہ لکھا ہے کہ دو قسم کے ولی ہیں، ایک جو اللہ کا ولی ہے اور ایک جو طاغوت کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی ایک ہی ہے، لیکن طاغوت کے بہت سارے ہیں۔ وہاں ولی سے مخاطب کیا گیا، رہنما۔ تو دونوں رہنمائی کر رہے ہیں، دونوں کے چینل چل رہے ہیں، ایک خدا والوں کا، ایک ابلیس والوں کا۔ اب یہ آپ پر، ہم پر لازم ہے کہ ہم صحیح طریقے سے جان کر کے کہ وہ کون ہے جو رشد ہدایت دے رہا ہے، وہ کون ہے جو ہدایت سے گمراہ کر رہا ہے۔ بظاہر قرآن کی آیت پڑھے گا لیکن گمراہ کر دے گا، بظاہر توریت کی آیت پڑھے گا لیکن اس میں بھی گمراہ کر دے گا انسان کو، وہی ابلیس۔ تو پھر خدا نے جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا، انہیں چمڑے کے لباس پہنا، اور شیطان سے کہا تھا جو انسان اور خدا کا ازلی دشمن ہے، اس سے کہا تھا میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان، تیری نسل عورت کے نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرا سر کچلے گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں کہ تو جب باغ عدن سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو پروردگار یعنی جب زمین پر آئے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد رب العالمین نے انہیں ایک فرزند عطا کیا، ایک بیٹا عطا کیا، اور اس کا نام قائن رکھا۔ اور اس کے بعد خدا نے پھر جب یہ قائن پیدا ہوا تو ابلیس نے سمجھا کہ اچھا یہ وہی ہے جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا، یہ ہو چکا ہے اور یہی میرا سر کچلے گا۔ لیکن جب تھوڑے سے یہ بڑے ہوئے تو پھر خدا نے ایک اور فرزند عطا کیا، اس کا نام حابل، ہے الف بے لام۔ اسی کو قائن کو کافیہ پیمائی کی گئی، جب قرآن کے زبانے پیش کیا گیا تو حابیل اور قابیل، جبکہ اس کا نام قائن اور حابل، یہ ہم پہلے پیش کر چکے تھے اسی کے میں۔ تو بڑا قائن نے شیطان کے بہکاوے، بڑا جو تھا وہ قائن تھا، وہ کسان تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا، زراعت کا کام کرتا، چھوٹا وہ چرواہا تھا، بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اب جب خدا نے ان دونوں کو ہدیہ پیش کرنے کے لیے کہا کہ میرے حضور ہدیہ پیش کرو، نظر پیش کرو، نذرانہ پیش کرو، تو بڑا قائن جو تھا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے فرزوتہ اناج اور کچھ پھل لے کر گیا، لیکن اس نے اس قربانی کو نہیں کر سکا، کیونکہ قربانی چاہیے تھا، خدا کو خون چاہیے تھا۔ اور جو چھوٹا تھا حابل، اس نے اپنے بھیڑ بکری کے پلوٹے بچوں کو ذبح کیا، اس کی چربی وغیرہ لے آ کر کے وہاں خدا کے حضور پیش کیا، تو بڑے کا رد ہو گیا اور چھوٹے کا قبول۔ وہ جب مقبول ہو گیا تب ابلیس نے قائن کو پھر بہکایا اور اس کا منہ بگڑا، اور خدا رشید نے پھر ہدایت کی قائن کو کہ رہنمائی کر رہا ہے وہ جو اصل رشد ہدایت دینے والی ذات رشید، وہ خدا ہے، بزرگ و برتر ہے، کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو بھی مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے گا تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ، خدا قادر
مطلق جو رشید ہے، یہ پیغام تمام بنی نوستان کے لیے قیامت تک کے لیے وہ دے رہا ہے کہ دیکھو، ہدایت کی جانب صرف خدائے بزرگ برتر کی جانب سے ہے، اس کے سوا کوئی تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا، چونکہ وہ انسان سے جتنا پیار کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ قائن نے کھیت میں اپنے چھوٹے بھائی حابل سے الجھ کر تکرار کیا، تب حابل نے کہا کہ میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، پر قائن رب ابلیس کے بہکاوے میں آ کر اپنے چھوٹے بھائی حابل کا قتل کر دیا، اور روئے زمین پر یہ پہلا قتل کا آغاز ہوا، ابلیس ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور یہودی روایت کے مطابق، مشہور کتاب تالمود کی روایت کے مطابق، قائن اپنی بہن جو بعد میں اس کی بیوی بنی کو لے کر کے خدا کے حضور سے نکل کر باغ عدن کے مشرق نود کے علاقے میں جا بسا، اور وہی اس نے ایک معاشرے کو تشکیل دی، لیکن خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف یعنی اور ابلیس کے پیروی کرتے ہوئے رہا۔ اس کی اولاد میں سے یوس نے کبھی توبہ نہیں کی، اور ایک نسل اس کی پوری وہاں پر آباد ہو گئی، بہت بڑی آبادی اس کی ہو گئی۔ اور پھر خدا نے یعنی ہم جب نظر دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو سب کے سب ابلیس کے تابع رہے، خدا کے انہیں بھی محفوظ رکھا، خدا نے ہدایت دیتا رہا، لیکن وہ ہدایت قبول نہ کیے۔ رب تعالیٰ نے جو واقعی حقیقی رشید ہے، اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر نظر کی اور انہیں ایک اور اولاد عطا کی۔ تب حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، خدا نے مجھے سید دیا ہے، اور اس کا نام سید رکھا، جس کے معنی ہے خدا نے حابل کے جو قتل کر دیا تھا قابل نے، اسے صبر کرنے کے عوض مجھے ایک بیٹا عطا کیا۔ تو سید کے معنی ہے متبادل، عوض حضرت سید، جنہیں یہ نام بھی قرآن شریف میں نہیں ہے، لیکن جب مفسرین نے آدم کے تیسری اولاد کے بارے میں لکھا تو اس کا نام شیس لکھا، شین یہ تھا، شیس، جبکہ سین یہ تا ہے، چھوٹی سین سے ہے، سید۔ تو جب رب حقیقی جو رشید اعلیٰ ہے، اس حق تعالیٰ نے کے احکام کے پابند رہے، اور انہی کی نسل یعنی حضرت سید علیہ السلام کی نسل، پاک و پاکیزہ نسل، پروردگار عالم کے حکم کے اتباع کرتے رہی، تو خدا نے انہی میں سے تمام انبیاء مرسلین کو پیدا کیا، انہی کے نسل سے انبیاء مرسلین آئے، اور پھر ایک طرف خدا والے، ایک طرف ابلیس والے، یعنی قائن کی اولاد اور ان کی اولاد حضرت سید علیہ السلام کی اولاد۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا عَالِمِينَ، وہی عالمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم کی اولاد چلتے چلتے، یعنی کہ ان میں نوح آئے، نوح کے بعد سام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور ترجمہ اس کا یہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے پہلے ہی ابراہیم کو ان کے مرد کے فہم و رشد دے رکھی ہے، یعنی وہ ادراک پروردگار عالم ماں کے رحم میں ہی اپنے لوگوں کو چن لیتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد 40 سال کا انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے کہ ہر نبی کے بارے میں قصص الانبیاء، ہم جب ہمارا نیا پروگرام شروع ہوگا قصص الانبیاء، اس میں ہم مختلف انبیاء کے حالات زندگی پیش کریں گے، ان کے واقعات، ان کے معجزات، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں 40 سال کا تذکرہ نہیں، تو ماں کے رحم سے ہی خدا چن لیتا انہیں۔ لیکن اکثر اس کی تمام کتابوں میں کہ 40 سال کو فلاں نبی کو خدا نے نبوت عطا کی، نہیں، نبوت وہ بچپن میں عطا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، صلیب پر حضرت مسیح سلام علینا نے پہلی بات یہ ہے کہ اے خدا انہیں معاف کریے، نہیں جانتے، اور آپ نے مسلسل انسان کے رہنمائی کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے، انسان ہی کو بچانے کے لیے، نجات دینے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ صلیب پر وہ، حالانکہ ہر کوئی موت سے جان چھڑاتا ہے، لیکن آپ نے خود اس موت کو قبول کیا، اور ہم تمام گناہ گاروں کو ہدایت دینے کے لیے صلیبی موت اختیار کی۔ لیکن گناہ گار نجات کیسے پا سکتا ہے؟ جب تک کہ انہیں قبول نہ کر لے، اور رب ہمیں اسی رشید یعنی مسیح کے معرفت عطا کرتا ہے کہ جب تمہیں ہدایت چاہیے، رشد چاہیے، تو کیا کرو؟ ہدایت چاہیے، رشد چاہیے، تو اسی کے در پر آؤ، وہی اصل رشید ہے۔ عزیزان محترم، جو آج بھی ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، اور نہیں چاہتا ہے کہ انسان جہنم میں جائے، بلکہ ہر ایک تک توبہ کی نوبت پہنچے۔
اور جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اب رشد ہدایت اسی کی جانب سے پھر آنی شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی بار بار ہدایت دیتا ہے لیکن ہم سن نہیں پاتے, سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو پروردگار عالم ہمیں اس رشید کی معرفت عطا کرے جو ہماری خاطر اپنی جان دے گیا ہو. وآخر دعوانا. عزیزان محترم, اسکرین پر آپ کو ویب سائٹ ہو یا SMS کی سہولت, آپ جو بھی آپ کو سہولت میسر ہو, آپ ہمیں ضرور اپنی قیمتی آرا سے آگاہ کیجیے گا. اور کتاب مقدس کا مطالعہ کے لیے کتاب اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہمیں اپنا مکمل پتہ بھیجیے تاکہ ہم فی سبیل اللہ آپ کو کتاب مقدس ارسال کر سکیں. تو آئندہ کسی اور عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت. خدا حافظ ناصر.